حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جنوری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان میں اسٹیٹ اکانومک کمیشن کی۔ اسٹیٹ اکانومک کمیشن کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ ملا عبد الغنی برادر صاحب کی سربراہی میں اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک کمیشن کی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مختلف ٹاپکس پر بات ہوئی۔ اس میٹنگ کے ایجنڈے کے مطابق، اس کمیشن کے کام کے مطابق تمام تر اہم معاملات پر بات چیت ہوئی اور اہم فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے صوبہ لغمان میں شاہی کنال کے ڈیولپمنٹ کے ابتدائی مراحل کے بارے میں گفتگو ہوئی اور اس کی تمام تر چیزوں کا تعین کیا گیا، دیکھا گیا۔ اس سلسلے میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ زمین داور منصوبے کے لیے کمیٹی بنائی جائے، لیکن فی الحال منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی کے زیر نگرانی لغمان شاہی کنال کی فائنینشیل اور ٹیکنیکل پروسپیکٹیو کو جانچنے کے لیے جانچا جائے، یہ جانچنا ضروری ہے، اور ان کے نتائج کی رپورٹ اکانومک کمیشن کو پیش کی جائے، یعنی کہ منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی اس کے تمام تر معاملات کو دیکھیں اور رپورٹ پیش کروائیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا تعین کیا گیا کہ افغانستان کے ہر پورٹ پر، جن میں صوبہ قندھار، ننگرہار، ہرات اور بلخ بھی شامل ہیں، وہاں پر فوڈ، ادویات اور دوسری اشیاء کو چیک کرنے کے لیے کمپلیکس ہونے چاہیے، اور ان کمپلیکسز میں ہر متعلقہ ادارے کی اپنی لیبز بنائی جائیں، اور ان کمپلیکسز کی تعمیر اور چلانے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کانٹریکٹ کیے جائیں، انہیں کام دیے جائیں، وہ انہیں تعمیر کریں اور انہیں ان کو چلانے کا معاہدہ کیا جائے، اور تمام تر جو سرکاری ادارے ہیں وہاں سے متعلقہ وہ وہاں پر اپنی لیبز بنائیں اور چیزوں کو چیک کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹنگ کمپلیکسز کو کھولنے تک فوڈ اینڈ ڈرگز کو چیک کرنے کا عمل پہلے کی طرح فوڈ اینڈ ڈرگز انتظامیہ جاری رکھے، اور اس کے علاوہ مکمل تفصیلی گفتگو کے بعد اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ منسٹری آف ایگریکلچر، ایریگیشن اور لائیو اسٹاک کی لیبارٹری کا فیصلہ پورٹس پر کمپلیکسز کی تعمیر کے درمیان کیا جائے گا، اور منسٹری آف ایگریکلچر سے متعلق اپنے ویوز کو کمیٹی کے سامنے منسٹری آف ایگریکلچر کو اس کے متعلق اپنے ویوز کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ ہمیں اپنے ویوز پیش کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ فیصلہ کیا ہے، تمام تر جو بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی زراعت کے فیلڈ کے متعلق ہے تو زراعت کے لوگ وہاں پہ ہونے چاہیے، اگر وہ چیزیں فوڈ کے متعلق ہیں تو فوڈ والے وہاں پہ ہونے چاہیے، اگر وہ چیزیں دانتوں کے متعلق ہے تو دانتوں کی لیبز وہاں پہ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی چیز، ایک تو چیز سٹینڈرڈائز ہو، اس کی کوالٹی چیک کی جائے، اور دوسرا وہ اس میں کوئی مکس کر کے اور چیز نہ لے جائیں، تاکہ ہر متعلقہ ادارے کے پروفیشنل لوگ وہاں پہ ہوں اور سمگلنگ کو روکا جائے، اور اس میں فوڈ اینڈ ڈرگز جو بھی جس قسم کی دات ہوگی وہاں کے پروفیشنل لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ بعد ازاں ملک کی قدرتی وسائل کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ ملک میں دوائیات کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے منصوبے پر مشاورت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ابن سینا فارماسیوٹیکل کمپنی جو کہ ملکی ملکیت ہے، وہ اس معاملے میں اپنا منصوبہ منسٹری آف فنانس سے شیئر کرے، اور یہ منسٹری اسٹیٹ بینک سے رجوع کرے، اور اس کے لیے ایک بینک سے اسلامی بینکنگ کے مطابق فنانشیل مدد حاصل کی جائے اور اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے۔ اس میٹنگ میں منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی کی طرف سے پیش کیے جانے والے ایگریمنٹس پر مشاورت کی گئی، جس میں صوبہ جوزجان میں چائنیز کمپنی کی طرف سے 300 میگا واٹ کا گیس پاور پلانٹ لگانے اور ترکش کمپنی کے طرف سے سیکنڈ سروبی ڈیم کو بڑھانے یعنی کہ اس کو بڑا کرنے کی ڈیل شامل تھی۔ کمیشن نے مشاورت کے بعد ان منصوبوں کے مقاصد، ان منصوبوں کے سبجیکٹس کی منظوری دے دی، لیکن فیصلہ کیا گیا کہ پہلے منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم صوبہ جوزجان میں گیس کے ذخائر کی حالت کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر موجود گیس کو چیک کرے اور دیکھے کہ کتنی گیس وہاں پر موجود ہے، اور ان معاملات کی تکمیل کے بعد منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی ان کمپنیوں کے معاہدے اکنامک کمیشن کو اپروول کے لیے جمع کروائے،
تاکہ تمام تر معاہدے یہ پہلے مکمل کیا جائے کہ یہاں پر کتنا ہے اور ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اور سامنے والے کو کتنا فائدہ ہوگا، ہم کہیں گھاٹے میں تو معاہدہ نہیں کر رہے۔ بعد ازاں منسٹری آف ایگریکلچر، اریگیشن اور لائف سٹاک کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ بوستان سبز فیکٹری کا کلوزلی وزٹ کریں اور اپنی رپورٹ اکنامک کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ منسٹری کے آخر پر نیشنل اکنامک کنسلٹیٹیو بورڈ آف افغانستان کے ایشو پر گفتگو کی اور اس کو بنانے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ اس کمیشن کا ایک اور بورڈ بنے گا جس کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی، اور کمیشن نے بتایا کہ اس بورڈ کو بنانے کا پلان تمام تر منسٹریز اور متعلقہ ایجنسی سے شیئر کیا جائے گا اور اس پر گفتگو کی جائے گی اور ان سے ان کے اپنے خدشات، ویوز، اظہارات، خیالات لیے جائیں گے، اور کہا کہ اس کے متعلق اپنے خیالات، اظہارات اور اپنے تمام تر ویوز کو اکنامک کمیشن کے سیکریٹریٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ تمام تر جو کام ہے اسلامی امارات کے، وہ ایک کے اوپر ایک، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، کسی بندے کو انہوں نے آزاد نہیں چھوڑا، کیونکہ جب جو بندہ اکیلا ہوتا ہے نا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور ہر ایک کے اوپر انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا۔ اگر آپ چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو اگر ایک جگہ پہ ایک ادارہ چھوٹا کام کر رہا ہے تو اس ادارے کے ساتھ ایک بڑا ادارہ کنیکٹ ہے، اور اس بڑے ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ادارہ ہے، اور ادارے کے اوپر منسٹری ہے، منسٹری میں کے اندر مختلف معاملات ہیں، اور ان تمام تر کے اوپر پھر چیکنگ ہے، اور تمام تر منسٹریز کے اوپر کمیشن بنے ہوئے ہیں، اور ان کمیشن کو اعلیٰ سطح پر پھر جا کے چیک کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام نہ تو آپ کے پیسے کو غرق ہونے دے گا، نہ ہی کہیں اور ہونے دے گا، آپ کے ہر ایک روپے کا حساب ہوگا اور آپ کو ہر ایک روپے کا حساب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔